اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس دن جس دن خود ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کرتوتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا وہ بدلہ پورا دے دے گا جن کے وہ مستحق ہیں، اور وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مرد کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق۔ یہ پاکیزہ مرد و عورت ان تمام چیزوں سے بری ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ان پاکیزہ مرد و عورت کے لیے مغفرت اور بہتر رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اگر گھر میں کوئی تمہیں نہ ملے تب بھی تم گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے یہ بات کہی جائے کہ ابھی لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے بغیر اجازت کے ایسے گھروں میں داخل ہونا جو رہائشی نہ ہوں اور جن سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق حاصل ہو، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں سورہ نور کا جو بنیادی مقصد ہے عفت و عصمت کو فروغ دینا اور بے حیائی اور فحاشی کو روکنا۔ اس سلسلے میں حدود کے بیان آئے، حد زنا، حد قذف اور لعان کا بیان آیا۔ اس کے بعد قصہ عفک کا تذکرہ آیا کہ کس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگایا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات قرآن کریم کی 10 آیتوں کو نازل فرما کر کیا۔
اسی کے ضمن میں، اس واقعے کے ضمن میں مسلمانوں کو بہت اہم ہدایات بھی دے دی گئیں کہ دیکھو آئندہ تمہاری زندگیوں میں اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو تمہارا اس وقت کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی آیت کل آئی تھی کہ اے ایمان والو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان تو برائی اور بدکاری کا ہی تمہیں حکم دے گا اور پٹی پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات کہہ دی گئی کہ دیکھو کسی کا پاکیزہ ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، گناہوں سے بچنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک بنیادی آیت تھی جس کے اندر مسلمانوں کی تعلیم دی گئی، جس کا ایک خاص شان نزول تھا کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کی امداد روک دی تھی جو اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کو یہ ہدایت دی کہ دیکھو کبھی ایسی قسم نہ کھاؤ، اگر تمہارے کسی عزیز سے، تمہارے ماتحت رہنے والے کسی شخص سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم قسم کھا لو کہ آئندہ ہم ان کی امداد نہیں کریں گے، بلکہ جب تم خود یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ درگزر اور معافی سے کام لو۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قسم توڑا اور زندگی بھر کے لیے وعدہ کر لیا کہ اب میں کبھی اس کی امداد نہیں روکوں گا۔ اس کے ذریعے میں بنیادی تعلیم دے دی گئی کہ ہمارا کسی سے کبھی کوئی بات بن جائے تو ہمارے جو پرانے روابط اس سے چلے آ رہے ہیں، پرانا جو احسان کا معاملہ چلا آ رہا ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 2-3-4 آیتیں تھیں جو کل ہی کی تھی، رہ گئی تھی اس کی تفسیر، اس کو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 2 بنیادی حکم قرآن نے ہمیں اور آپ کو دیا، اس کو جانیں گے۔ ایک آیت یہ تھی کہ دیکھیے جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگائیں گے یا تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور نحوست نازل ہوتی ہے، اور پھر ان کے لیے آخرت میں چل کے بڑا عذاب ہے۔ پیچھے چونکہ بیان آ چکا حد قذف کا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور تہمت لگانے کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کر پائیں گے تو فوری طور پر دنیاوی سزا کے طور پر ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے اوپر حد قذف جاری ہوگا، یعنی ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور دوسری سزا ان کے اوپر یہ نافذ کی جائے گی کہ اب ان کی کبھی کوئی گواہی قبول کسی معاملے میں نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ قرار دے دیے جائیں گے، قابل اعتماد وہ اب نہیں بچیں گے۔ اب کسی خاتون پر اس طرح کا الزام لگایا گیا اور الزام لگانے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ گواہی سے یہ الزام ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو بظاہر شرعی طور پر وہ خاتون پاک دامن قرار دے دی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سزا نافذ کر دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے اور اس طرح کی حرکت کے اندر مبتلا رہے، یعنی جو تہمت لگانے کا اس نے گناہ کیا تھا نہ اس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اور آگے چل کر بھی حد قذف جاری ہونے کے بعد بھی وہ کیا کر رہا ہے، تہمت کا ادھر ادھر تذکرہ کرتے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کے بارے میں یہاں آیت نازل کر دی گئی کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کی کیا ہوگی، پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کس دن؟ ان کو بڑا عذاب اس دن دیا جائے گا جس دن خود ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ یعنی قیامت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان جب اپنے دنیا کے اندر کیے ہوئے بدعمالیوں سے مکھر جائے گا نا، جب انسان دنیا کے اندر اپنی کیے ہوئے بدعمالیوں سے اللہ کے سامنے مکھر جائے گا اور جھوٹ بول دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریں گے کہ اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، اس کے اعضاء کو گواہی عطا کر دیں گے، اور وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے اس ہاتھ سے یہ گناہ انجام دیا تھا، اس نے اس پیر سے چل کر جا کر یہ گناہ انجام
دیا تھا، یہ خود انسان کا اعضا کیا ہوگا؟ گواہی دینا شروع کر دے گا کل قیامت کے دن. یعنی اس دن بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی انسان جھوٹ بول کر وہاں پر کیا کرے؟ نکل جائے، بلکہ خود اس کا جسم اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اور یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کا وہ بدلہ دے دے گا جس کا وہ مستحق ہے. یعنی جس انسان نے جو بھی اس دنیا کے اندر کیا ہے تو اس کا جو اس کو بدلہ ملنا چاہیے، جس کا وہ مستحق ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر انسان کو بدلے کے طور پر عطا کر دے گا، خواہ وہ انعام کی شکل میں ہو یا سزا اور جزا کی شکل میں ہو. اس کے بعد ایک آیت ہے جس سے بہت اہم بات مسلمانوں کو بتلائی گئی، وہ یہ کہ دیکھیے جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ گندے مردوں کے ہی لائق ہوتی ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے ہی لائق ہوتی ہیں. جو اسی طریقے سے جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لائق ہوتے ہیں. اور یہ جو گندے قسم کے لوگ ہیں، یہ جو پاکیزہ لوگوں پر جو بھی الزامات لگاتے ہیں اس سے یہ پاکیزہ لوگ بری ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ گندی عورتیں گندے مرد کے لائق، یا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق، یا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق اور گندے مرد گندے عورتوں کے لائق ہے؟ قرآن کریم نے اس کے ذریعے یہ بات بتلانے کی کوشش کی، یہ بات بتلائی ہے کہ دیکھو جن لوگوں کے طبیعتوں کے اندر اور مزاجوں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں کے فطرت کے اندر ہی، طبیعت کے اندر ہی، خصلت کے اندر ہی برائی اور بدکاری اور بے حیائی ہوتی ہے، اس کا میلان ایسے ہی مردوں کی طرف ہوتا ہے، یا اس کا میلان ایسے ہی خواتین کی طرف ہوتا ہے اگر وہ مرد ہو جن کے اندر، جن کی طبیعتوں کے اندر اس طرح کی برائی پائی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر، خصلت کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، بدکاریاں اور بے حیا اور فحاشی جس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، تو اس کو پسند بھی ویسے ہی خاتون آتی ہیں جن کے اندر اس طرح کی برائیاں موجود ہیں. اسی طریقے سے جن خواتین کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہیں جن کے اندر اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ طبیعت کے میلان کی بات ہے کہ انسان کا میلان عام طور پر اسی چیز کی طرف ہوتا ہے جس کی طرف اس کی فطرت اور طبیعت خود پہلے سے آمادہ ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلی اور اصول نہیں ہے کہ نکاح بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. بہت سی مرتبہ پاک دامن مردوں کو بری عورتیں مل جاتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ پاک دامن عورتوں کو برے مرد مل جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ان لوگوں کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں کی طرف جو اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اب اس آیت کو یہاں پر کیوں بیان کیا گیا؟ دیکھیے قصہ افک کے ضمن میں یہ آیت بیان کیا گیا. اس آیت کے ذریعے ایک بہت بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت لگاتے ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ اور پاک باز مرد دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پاک باز اور پاک دامن اور متقی اور پرہیزگار شخصیت ہیں جن سے کبھی اس طرح کے گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں جو خاتون ہو اس کے ذریعے سے اس طرح کا کوئی عمل پایا جائے؟ آپ کے نکاح میں جو خاتون ہو، کیوں؟ کیونکہ فطری طور پر میلان پاک باز مردوں کا پاک باز عورت کی طرف ہی ہوتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خواتین ہوں گی وہ یقینی طور پر پاک دامنی میں اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوئی ہوں گی. لہذا تمہیں کم از کم یہ پہلو تو غور کرنا چاہیے، اور اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں یہ بات کہہ دی گئی کہ دیکھو جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کا میلان یا وہ کن کے لائق ہوتے ہیں؟ بری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور بری عورتیں
برے مردوں کے لائق، لیکن پاکیزہ مردوں کا میلان اور اس کی طبیعت کس کی طرف جاتی ہے؟ پاکیزہ خواتین اور پاکیزہ مردوں کی طرف ہی جاتی ہے۔ لہذا اس پہلو سے بھی اگر تم غور کر لیے ہوتے تو تم لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا میں شامل مدینہ منورہ کے اندر نہیں ہوتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی، اور یہ بات بتلا دی گئی کہ دیکھیے جو بھی نبی ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ اپنے اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں اس کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی نبی اس طرح کی برائیوں سے اور فسق و فجور سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ جان لیجئے نبیوں کے نکاح میں ایسی خاتون ہو سکتی ہیں جو کفر پر باقی رہتی ہوں، لیکن فاسق فاجر اور بدکار خواتین نبیوں کے نکاح کے اندر نہیں آیا کرتی ہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ہے نا، قرآن کریم آپ نے دیکھا کئی نبیوں کی بیویوں نے نبیوں پر ایمان نہیں لایا، وہ کافر تھیں لیکن بدکار نہیں تھی، یعنی کفر سے زیادہ بدکاری اور بے حیائی اور فجور سنگین ترین جرم ہے اس معنی کا، ورنہ کفر تو سب سے بنیادی گناہ اور نجس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، لیکن نکاح کے اعتبار سے آپ غور کر لیجئے کہ نبیوں کے نکاح میں کافر اور مشرک تو رہی ہیں، لیکن فاسق اور فاجر اور بدکار عورتیں نبیوں کے نکاح کے اندر نہیں رہی۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم نے جہاں تذکرہ کیا ہے ان نبیوں کی بیوی کا، وہاں کہیں پر بھی ان خواتین کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نقل نہیں کی گئی۔ لہذا کہا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو پاکیزہ مرد اور خواتین ہوتے ہیں یہ ان تمام باتوں سے بری ہوتے ہیں جو لوگ بیان کیا کرتے ہیں، لوگ جو تہمت لگایا کرتے ہیں، اور ان پاکیزہ مردوں کے لیے مغفرت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور عمدہ قسم کا رزق ان کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی پاکیزگی، اگر آپ کو رزق چاہیے، اچھا رزق چاہیے، حلال رزق چاہیے، پاکیزہ رزق چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہوں کی معافی چاہیے، تو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیے، پاک دامنی کو مضبوطی سے پکڑیے، بے حیائی اور فحاشی کے امور سے خود کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد جو آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے ان آیتوں کے اندر سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیلنے کے جو بنیادی اسباب ہیں نا، سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری اور فحاشی پھیلنے کی جو بنیادی اسباب ہیں ان کے تئیں احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ان آیتوں کے اندر سماج کے اندر اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بے حیائی اور برائی پھیلنے کے جو بنیادی اسباب ہوا کرتے ہیں ان کے متعلق احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا پہلی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی اس وقت تک داخل نہ ہو، اس وقت تک اس کے گھر کسی دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، یا کہ جب تک کہ تم گھر والوں پر سلام نہ کر لو۔ کیوں؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ دیکھیے بے حیائی اور فحاشی پھیلنے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے کسی کے گھر میں آنا جانا بلا روک ٹوک، بلا اجازت۔ کسی کے گھر میں کسی بھی غیر کا بلا روک ٹوک، بلا اجازت آنا جانا یہ برائی اور بے حیائی کے راستے کو کھولتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے گھر میں بلا روک و ٹوک، بلا اجازت آنا جانا بے حیائی اور برائی کے راستے کو کھولتا ہے۔ اس لیے اسلام نے باضابطہ استئذان کا حکم نافذ فرمایا اور جاری فرمایا، کہا دیکھو
اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے کی تمہیں اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے گھر میں آنے کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کے گھر میں بھی آپ کو جانا ہے تو پہلے آپ اجازت طلب کریں۔ پہلے کیا کریں؟ اجازت طلب کریں۔ جب آپ کو اجازت ملے تب آپ اس گھر میں داخل ہوں۔ اگر اجازت نہ ملے، آگے آ رہا ہے، اگر اجازت نہ ملے، کہا جائے کہ ابھی آپ واپس چلے جائیے، اس وقت واپس آ جانا ہی بہتر ہے، اس وقت واپس آ جانا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیے جو حکم دیا گیا اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ کسی کے گھر میں، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ان سے کون سے گھر مراد ہے؟ اپنا گھر کون سا ہوتا ہے اور دوسرے کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ تو آپ جان لیں جن گھروں میں آپ تنہا رہتے ہیں وہی گھر بس آپ کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی کے گھر میں جائیے، خواہ وہ آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوس، یا دنیا میں کسی کا بھی گھر ہو، وہ غیر کا گھر ہے۔ یعنی آپ اپنے والدین کے گھر میں بھی اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنے بھائی اور بہن کے گھر میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ آپ کیا کریں؟ پہلے اجازت طلب کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنا گھر کون ہوتا ہے؟ جس میں انسان تنہا خود رہتا ہے یا اس کی فیملی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی بیوی جس گھر کے اندر رہتی ہے، جس روم کے اندر رہتی ہے، اس میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینی چاہیے یا کچھ ایسا اشارہ کر دینا چاہیے جس سے اندر والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ اندر آ رہے ہیں۔ جیسے کھکھاڑ دیں آپ، یا آپ باہر سے ہی زور سے آواز دے دیں، یا آپ سلام کر لیں۔ بلا اجازت گھروں میں داخلے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنا گھر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ کے گھر میں اپنے والدین کے گھر میں جا رہا ہوں، اپنے باپ کے گھر میں جا رہا ہوں، اپنی ماں کے گھر میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی اور بہن کے گھر میں جا رہا ہوں، یا اپنے بیٹے اور بیٹے کے گھر میں جا رہا ہوں، نہیں، وہ آپ کا اپنا گھر نہیں۔ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیے تو پہلے آپ کو اجازت طلب کرنی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک بات یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، وہ آگے آ رہی۔ اس سے پہلے آپ ایک بات جان لیجیے، کہا گیا اجازت کیسے کب داخل ہوں گے آپ کسی گھر میں؟ یا یہ کہ آپ اجازت لے لیں اور گھر والوں کو سلام کر لیں۔ اجازت لے لیں اور گھر والوں کو سلام کر لیں۔ اب طریقہ کیا ہوگا اجازت لینے کا؟ کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کریم کی جو آیت ہے، اس کا دو طریقے سے مفہوم بیان کیا گیا۔ مفسرین کرام نے دو طریقہ بیان کیا ہے، روایات کو بھی سامنے رکھ کر۔ یہاں جو لفظ ہے پہلے وہ یہ کہ پہلے اجازت لو اور گھر والوں کو پھر سلام کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے دروازے پر آپ جائیں تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اجازت دیجیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آواز دیجیے۔ یا آج کے زمانے میں بیل بجانے کا رواج ہے، یا آپ گھنٹی کھٹکھٹا دیا آپ نے۔ اب جیسے کوئی آئے اور آپ کو کوئی آدمی دکھے تو فوراً آپ پہلے سلام کریں۔ پہلے کیا کریں؟ سلام کریں۔ ایک تو آپ نے اجازت لی اور اس کے بعد آپ سلام کریں۔ لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اجازت ایسے لیں، پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم، کیا میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ السلام، یعنی سب سے پہلا اجازت کا جو لفظ ہو وہ سلام والا ہو۔ السلام علیکم، کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ لہذا یہ تو دو طریقہ آپ کو بتلایا گیا قرآن سے سمجھ کر، لیکن یہ معاملہ عرف پر ہے۔ زمانے کے اعتبار سے اجازت لینے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے اجازت لینے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اور یورپ کنٹری میں جائیں گے، کسی کے گھر آپ کو جانا ہے تو ایک کارڈ آپ کو بنا کر بھیج دینا ہوگا۔ کسی کے آفس میں آپ کو جانا ہے تو آپ اپنے ایک کارڈ میں اپنا ڈیٹیلس لکھ کر بھیج دیجئے، پھر وہ اس کو دیکھ کر آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اجازت لینے کا طریقہ ہے کہ آپ دروازے پر جائیں، اجازت لیں، سامنے کوئی دکھ جائے سلام کریں۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ سلام کر کے اجازت لیں، سلام کریں اور اجازت لیں۔ اب اس میں دو باتیں اور ہیں۔ نمبر ایک، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہ لیں آپ،
بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں، سامنے بالکل کھڑے نہ ہو. ایک دوسری بات، جب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو جواب میں نہیں کہنا چاہیے. جواب میں عربی زبان میں انا لفظ استعمال ہوتا ہے میں کے لیے، تو انا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کون ہے؟ میں ہوں. عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی جب آپ کی آواز سے اس نے آپ کو نہیں پہچانا، وہ پوچھ رہا ہے کون ہے، تو آپ کے میں کہنے سے وہ پہچان لے گا آپ کون ہے. بتائیے آپ. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے دروازے میں، انہوں نے رعایت طلب کی، انہوں نے پوچھا کون ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے یا بعد کسی تابعی کا واقعہ ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے جاننے والوں میں کسی کا نام میں نہیں ہے، میرے جاننے والوں میں کسی کا نام میں نہیں ہے، لہذا میں کیسے آپ کو اجازت دے دوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو اگر کوئی آپ سے گھر والا پوچھے کہ کون ہیں آپ، تو آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے. کیا بتانا چاہیے؟ کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تاکہ سامنے والا آپ کو جان لے اور پھر وہ سمجھ لے کہ آپ کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. یہ ہوا اجازت لینے کا طریقہ. اور ایک بات آپ نے یہ سمجھی اس آیت کے ذریعے کہ کون سا گھر آپ کا اپنا ہے، کون سا گھر غیر کا گھر ہے. اب آپ یہ جان لیں کہ قرآن کریم نے یہ مصلحت، یہ حکم کیوں دیا کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو پہلے اجازت لو. ایک آیت اور جوڑ لی، اس کے بعد مصلحت بیان کی جائے گی. اس کو آیت میں کہا گیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر گھر میں کوئی نہ ہو، تم دروازے پہ گئے اور تمہیں کوئی گھر میں نہ ملے، تب بھی تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اجازت نہیں دے دی جائے. گھر میں نہیں ہے، باہر ہوں گے، فون کر کے پوچھ لو کہ بھائی میں آیا ہوں آپ کے گھر میں فلاں کہا ہوں مجھے آپ کے گھر سے، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں. جب تک ایسا نہ ہو کہ صرف اجازت کا حکم اس لیے کہ بھائی گھر میں کوئی ہے اس وجہ سے آپ اجازت لے لیں، گھر میں کوئی نہیں بھی رہتا ہے تب بھی اجازت لینے کا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اجازت لینا آپ کے لیے واجب ہے. اس کا ایک جملہ کہہ دیا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اور اگر تم سے یہ کہا جائے اجازت لینے کے وقت کہ ابھی آپ لوٹ جائیے، ابھی آپ سے ملاقات ہم نہیں کر سکتے ہیں، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ. تو کیا کرو؟ لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. یہی طریقہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. لوٹ جانا ہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم. اور اللہ تمہارے عمل کو جان رہا ہے. اب یہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو باضابطہ اہتمام کے ساتھ یہ حکم کیوں دیا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو. دیکھیے اس کے اندر بہت سی اہم حکمتیں پوشیدہ ہیں. سب سے بنیادی آپ حکمت جان لیجئے. سب سے بنیادی حکمت یہ ہے کہ گھر کہتے کس کو، اس کو آپ جان لیجئے. گھر کہتے اس جگہ کو جہاں ہم اور آپ سکون اور آرام حاصل کرتے ہیں. گھر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہم اور آپ سکون اور آرام حاصل کرتے ہیں. لہذا اگر آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوں گے تو اس کے سکون اور آرام میں آپ خلل ڈالیں گے، اس کے آزادی کے اندر کیا کریں گے؟ آپ خلل ڈالیں گے. اس لیے آپ کو روک دیا گیا کہ دیکھو کسی انسان کی ذاتی زندگی کے اندر، کسی انسان کی آزادی کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کسی انسان کی ذاتی زندگی کے اندر، کسی انسان کی آزادی کے اندر، کسی انسان کے آرام اور سکون کے اندر دوسرے انسانوں کو دخل اندازی کرنے کی، خلل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اجازت طلب کر کے کسی کے گھر میں داخل ہوں. نمبر 2، اگر آپ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے انسان گھر کے اندر ایسی حالت میں ہو جس حالت میں وہ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا ہو. ہو سکتا ہے انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا ضروری کام انجام دے رہا ہو جس پر وہ نہیں چاہتا کہ میرے محلے والے یا میرے دوستوں احباب یا میرے رشتہ دار یا میرے بچے اس کام پر واقف ہوں. ہو سکتا ہے نا بھائی؟ ہو سکتا ہے گھر کے اندر موجود خواتین ایسی حالت میں ہو جو انتہائی پردے کی حالت کا متقاضی ہو.
اور آپ اگر یوں ہی داخل ہو جائیں گے تو کسی غیر محرم پر یا کسی غیر محرم کے کسی خاص عضو پر آپ کی نظر پڑ جائے، اور جہاں آپ کی نظر پڑے فوراً شیطان آپ کے دل کے اندر بیماری پیدا کر دے اور گناہوں کا دائیا آپ کے دل کے اندر ڈال دے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ نظر پڑی، ارے کون ہے، اب لوگ دیکھنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی برائیاں جڑ یہیں سے لیتی ہیں، برائیاں اور بے حیائیاں اور فحاشیاں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اسلام نے ابتدا کو ہی روک دیا۔ اسلام نے جو یہ حکم دیا نا کہ دیکھو کسی کے گھر میں بلا اجازت نہ جاؤ، یہ برائیوں اور بے حیائیوں کے لیے ایک بڑا آڑ ہے، پہرا بیٹھا دیا گیا، گناہوں کے خلاف پہرا اور سیکورٹی گارڈ بیٹھا دیا گیا کہ یوں ہی کسی گھر میں داخل تم نہیں ہو۔ انسان اپنے گھر کے اندر بہت طرح کے حالات میں ہوتا ہے، لہذا کسی کے گھر میں آپ یوں ہی بلا اجازت داخل نہیں ہوں گے۔ یہ دو بنیادی مصلحت ہے۔ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے اندر دخل اندازی اسلام پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اگر آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہے تو زبردستی اس سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا، آپ کال کر کے کیا کر لیں، معلوم کر لیں کہ میں آپ سے بس آنا چاہتا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں نہیں مل سکتا ہوں تو بالکل بھی دل کے اوپر اس کو نہیں لینا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ابھی وہ کسی دوسری حالت میں دوسرے مسئلے کے اندر مبتلا ہے، بعد میں ان سے ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ تو مسئلہ ہو گیا پرسنلی کسی کا گھر اور مکان ہے، لیکن اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر ایک عام حکم دے دیا گیا۔ وہ کیا، وہ کہا گیا دیکھو لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بلا اجازت ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جو رہائشی گھر نہیں ہیں اور تمہیں ان گھروں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، ایسے گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کون گھر ہوتے ہیں جو غیر مسکونہ ہیں، جو رہائشی اور پرسنل نہیں ہے، اس کو جان لیجئے۔ یہ وہ گھر ہیں جو عام لوگوں کے نفع رسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے مسافر خانہ، ہاسپٹل، ریلوے اسٹیشن کا ویٹنگ ہال، ایئرپورٹ، وہاں پر جو ٹھہرنے وغیرہ کے مقامات ہیں، اس طرح کی جو جگہیں ہیں جو عام پبلک کے استعمال کے لیے جن کی اجازت عام ہوتی ہے، ان جگہوں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان گھروں میں اگر آپ بلا اجازت داخل ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پبلک پلیس پر جہاں ہر ایک کے آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے، ان جگہوں پر داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات جان لیجیے آپ، بہت سے پبلک پلیس کے اوپر بھی اس اتھارٹی کے ذریعے جس کے ماتحت وہ پبلک پلیس ہوتا ہے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے پلیٹ فارم پر داخل ہونے کے لیے پلیٹ فارم ٹکٹ لینا سرکاری طور پر اتھارٹی کی طرف سے لازمی اور ضروری ہے، تو بغیر پلیٹ فارم ٹکٹ آپ کا پلیٹ فارم پر جانا یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون بنا رکھا ہے گورنمنٹ نے کہ آپ پلیٹ فارم پر جب بھی آئیں گے تو پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر ہی آئیں گے، لہذا یہی اجازت ہے۔ پلیٹ فارم ٹکٹ کا خرید لینا ہی کیا ہے؟ آپ کے لیے پلیٹ فارم میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ لہذا بلا اجازت آپ ایسی جگہوں پر بھی، ایسے مقامات پر بھی جو عام ہے لیکن کچھ وہاں پر پابندی عائد کی گئی ہیں اجازت کے لیے، داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیشنوں کے اوپر آپ دیکھیں گے ویٹنگ ہال کئی کیٹیگری کا ہوتا ہے۔ کچھ ویٹنگ ہالس وہ ہوتے ہیں جو صرف فرسٹ کلاس کے پاس یا فرسٹ کلاس کے ٹکٹ والوں یا فرسٹ کلاس کے ٹرین میں سفر کرنے والوں کے لیے یا بوگیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے وہاں پر ٹھہرنے اور رکنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس سلیپر کا ٹکٹ ہے، جنرل کا ٹکٹ ہے یا سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ہے اور آپ فرسٹ کلاس والے ویٹنگ روم میں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، یہ بلا اجازت اور آپ کی اجازت نہیں ہے تب بھی آپ کی طرف سے داخل ہونا ہے، یہ گناہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں اجازت ہے وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط تو نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں تو ان شرائط کو پورا کر کے داخل ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی حکم ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے یا کسی پبلک پلیس میں آنے جانے کے متعلق جو ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث نے بتلایا اور رہنمائی کی۔ اللہ نے کہہ دیا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جان لو، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو، جو تم چھپ کر کرتے ہو، جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو یا جو تم
چھپ کر کرتے ہو اللہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ ایک بات اور جان لیجئے، کسی کے گھر میں آپ جائیں اجازت لیں، گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے۔ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں دروازوں کے درمیان سے جو تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا، اس سے جھانکتے ہیں کوئی آ رہا کہ نہیں، یا کون آ رہا ہے، یا کون کھڑا ہے۔ اس کی اجازت بھی ہمیں اور آپ کو نہیں۔ آپ اجازت لے لیں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اجازت مل جائے داخل ہو جائیں، بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو آپ بہت پرسنل سمجھ لیجئے۔ آپ اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور گھر کے اندر کمرے کو الگ الگ ہم لوگوں نے بانٹ رکھا ہے۔ فلاں کمرے میں بیٹے رہتے ہیں، فلاں کمرے میں بیٹیاں رہتی ہیں، فلاں کمرے میں والدین رہتے ہیں۔ تو وہاں بھی گھر کے اندر بھی بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے، یا بیٹی کے کمرے میں جانے سے پہلے، یا بھائی بہن کے کمرے میں جانے سے پہلے، یا بہن بھائی کے کمرے میں جانے سے پہلے، یا اور جو جوائنٹ فیملی ہیں ان میں کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے بھی اجازت لینی ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں آدمی اپنے کمرے کے اندر کس حالت میں موجود ہے یا کون سا کام کر رہا ہے، اور آپ آ دھپ کے، یہ بہت بری بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں کو عام طور پہ یہ مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ بچوں کو گھر میں بتانا چاہیے۔ بچے کسی کے گھر میں بھی یا روم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس گھر کے اندر میاں بیوی ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کن حالات میں ہے، کس طریقے کا ان کے جسم اوپر لباس ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی جانتا تو نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اہتمام گھروں کے اندر کیوں آپ سوچیں گے بہت بنیادی کون سا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی بہت مسئلہ نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی فیملی، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی اور اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو عام ہونے سے روک لیں گے۔ اس کو آپ معمولی حکمت سمجھیے۔ قرآن اس کے لیے آیت نازل کر رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بے حیائی۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جو مخلوط کلچر ہے، ہر ایک دوسرے سے مل رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے آنا جانا کر رہا ہے، ہر جگہ عورتیں مرد ساتھ میں کھا رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو پھر آپ دوسری طرف روتے ہیں کہ بے حیائی ہو رہی ہے، بدکاری پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے۔ یہ رونا آپ کا بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو، شریعت نے تو ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اجازت کا حکم دے دیا، اور مخلوط رہنے کی اجازت نہیں دی، یوں ہی ایک دوسرے کے لیے فری ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی کسی کے ساتھ بھی فری ہے، کوئی کسی کے گھر میں بھی داخل ہو جائے، کسی کے گھر میں بھی چلے آئے۔ بہت سے مطلب لوگ ہوتا ہے نا کہ کسی کے کوئی رشتہ دار ہے، گھر انسانوں کا بہت بے تکلفی ہوتا ہے، ہمیشہ آنا جانا ہے صبح شام، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح شام آنا جانا ہے تو آپ یوں ہی داخل ہو جائیں۔ آپ دروازے پر کھڑے ہوں، اجازت طلب کریں، گھر سے اجازت ملے تبھی داخل ہوں، اجازت نہ ملے، سامنے والا خاموش ہے، واپس چلے آئیے۔ تبھی بے حیائی کو اور بدکاری کو آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے گھروں میں آپ کے بچیوں، نوجوان بچیاں موجود ہیں، پھپھیرے بھائی بھی آ رہے ہیں، ممیرے بھائی بھی آ رہے ہیں، کھلیرے بھائی بھی آ رہے ہیں، چچیرے بھائی بھی آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے کچھ نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں۔ خواتین کا استحصال عام طور پر اب تو کزنز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ سن لیجئے آپ، اس کو آپ معمولی گناہ مت سمجھیے۔ شریعت نے جو آپ کو کہا ہے پردے کا اہتمام کرنے کا، اجازت کا اہتمام کرنے کا، یوں ہی نہیں کہا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ جس کو آپ پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، چچیرا بھائی، کھلیرا بھائی اور رشتہ دار اور پڑوسی اور بچپن سے ساتھ رہنے والے بچے کہہ رہے ہیں نا، ہاں، انہی کے ذریعے خواتین کا گھروں کے اندر استحصال ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ آنکھیں کھولیے اور قرآن کریم کی آیات پر غور کیجیے اور سمجھیے کہ معاشرے کے اندر سے اگر بے حیائی کو بچانا ہے، اور اپنی فیملی، اپنی خواتین کے اندر سے اگر بے حیائی اور برائی کو رواج پانے سے بچانا ہے، اور اپنی خواتین کی پاک دامنی کی حفاظت کرنی ہے، تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا اور سخت بننا ہوگا گھر میں کسی کے آنے اور جانے سے متعلق۔ آج تو عام ہو گیا، کسی کے گھر میں بھی کوئی بھی مرد آ رہا ہے جا رہا ہے، بچپن سے ساتھ رہ رہے ایک ہی محلے میں، بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، 20 22 24 سال ہو گیا، ایک سوسائٹی میں، ایک کالونی میں رہ رہے ہیں، کوئی بھی تک کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے ان کے گھر، پڑوس والے فلیٹ میں گھس رہے ہیں، ان کے بچے ہمارے فلیٹ میں گھس رہے ہیں، نہ ان کے والدین پہ کوئی اثر پڑ رہا، نہ ان کے والدین پہ کوئی اثر پڑ رہا، اور آپ سمجھ رہے کچھ نہیں ہے، بس یہی دوستی ہے۔ ان دوستیوں کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم اور آپ ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو اتنی بے حیائی اور برائیاں کیوں درج ہوتی ہیں روزانہ؟ کیوں ہم اور آپ روزانہ سن رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ اب آگے پردے کا احکام آ رہا ہے، اب فوراً جو آیتیں آ رہی نا اس میں نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یوں ہی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ نگاہ بھی سب سے بنیادی جڑ ہوتا ہے کسی گناہ تک پہنچنے کا۔ اس لیے ان آیات پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسلامی احکامات ہیں، یہ کوئی الگ سے حکم ہمیں اور آپ کو نہیں، یہ بھی واجب درجے کا حکم ہے۔ اجازت لینا واجب درجے کا حکم ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس طریقے سے نماز وتر پڑھنا واجب ہے نا،
وطر پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے یہ بھی واجب ہے کہ اجازت لیں، اجازت کا اہتمام کریں گھروں کے اندر. اپنے جوان بچے اور بچیوں کو بتائیں کہ دیکھو یوں ہی تم بے تکلفانہ میرے روم میں مت آ جایا کرو، یا اپنی بیٹیوں کے روم میں جانے سے پہلے، بیٹے کے روم میں جانے سے پہلے، آج تو کال کا زمانہ ہے، کال پہلے کر لیں، کہاں ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. روم میں جانے سے بہتر کیا ہے؟ آپ کال کر لیں، بیٹا کہاں ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بیٹی کہاں ہو تم آ جاؤ نیچے، مجھے تم سے کام ہے. یا آپ آواز دیں پہلے باہر سے. یہاں تک کہ میں نے کہا نا آپ کو شوہر بھی اپنی بیوی کے روم میں جائے، جبکہ شوہر اور بیوی کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی حکم دیا گیا استحباب کے درجے میں کہ شوہر پہلے اپنی بیوی کو بتلا دے کہ میں روم میں آ رہا ہوں، میں روم میں آ رہا ہوں. کھال لے، کال کر دے، آواز دور سے دے دے، تیز سلام کر دے، تاکہ وہ سمجھ جائے کوئی آ رہا ہے. کیونکہ انسان کی ذاتی زندگی میں بہت سی چیزیں پرسنل ہے. اسلام پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا ہے، سمجھ لیجیے. ہر انسان کی کچھ پرائیویسی ہے، اس کا خیال ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عنایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.